اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ میں چپ ہوا، توجہ آپ کی دائیں بائیں ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا پہلے دیکھ لو اچھی طرح وہ کیا نیا چاند چڑھائے گا، دیکھ لو۔ ہم زور لگاتے ہیں، تمہیں دوزخ سے بچاتے ہیں، تمہارا بھلا سوچتے ہیں، تم کہتے چھوڑو تم تو پاگل ہو، ہم تو اسے دیکھیں گے جو ہماری ویڈیو بنائے گا۔ ارے اسے دیکھتے، اسے دیکھو جس نے کیمرے 24 گھنٹے فٹ کر رکھے ہیں، جس نے کیمرے فٹ کر رکھے ہیں۔ ہم اچھا کریں تو وہ بھی ریکارڈ، برا کریں تو وہ بھی ریکارڈ، ہم گالی دیں تو وہ بھی کیمرے میں کیچ ہو جاتا ہے، کور ہو جاتا ہے۔ ہم شراب پئیں تو وہ بھی ریکارڈ، ہم سود کھائیں تو وہ بھی ریکارڈ، ہم برا کہیں کسی پہ ظلم کریں وہ بھی ریکارڈ، سب کچھ ریکارڈ۔ ہم اچھا کریں، کسی کی مدد کریں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کسی بیوہ کی خدمت کریں، یہ سارا کچھ اپنی ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس لیے توجہ رکھا کرو۔ رب العالمین نے فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور جس کو اللہ کے ذکر سے اس کا مال غافل کر دے، اس کی اولاد غافل کر دے، فرمایا وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ جس کو مال اولاد ذکر سے غافل کر دے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، یہ مال اور اولاد کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں شاید یہی سکون، یہی دولت، یہی سب کچھ۔ نہ بھائی، غور کرو، اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ الفاظ سیدھے سادے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ فرمایا اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ، مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، مال بھی فتنہ۔ یہ اولاد وہ فتنہ ہے، فرمایا کہیں تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں میری عبادت سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو غافل ہو گیا وہ خسارے میں گیا۔ حضرت سلطان العارفین آپ فرماتے ہیں جو دم غافل اور سو دم کافر، سانو اے کوئی مرشد پڑھایا، سنیا سخن تے گیا کھل اکھی یارو، تے ایسا چت مولا بل جایا۔
مرن تو پہلو مرنا پیندا ہے، ہر شے یار تے قربان کرنا پیندا ہے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارا نام غافلوں میں نہ لکھا جائے، پھر دولت سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو، پھر اولاد سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو، اور پھر دیکھو ہم تیرا بیڑا کیسے پار کرتے ہیں۔ فرمایا اس دم کو غافل نہ کرنا، اگر یہ تمہارا دم، یہ تمہارا سانس غافل ہو گیا پھر کافر ہو گیا، اگر دم غافل ہو گیا پھر کافر ہو گیا۔ مختصر عزیزان محترم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب غور کرتے جائیے گا، نمازی کتنا، بے نمازی کتنا بڑا گنہگار ہے۔ توجہ سے اس کو سن لیجئے گا، بے نمازی کتنا بڑا گنہگار ہے۔ فرمایا بے نمازی اتنا بڑا گنہگار ہے، شرابی سے زیادہ گنہگار بے نمازی ہے، زانی سے زیادہ گنہگار بے نمازی ہے، بدکار سے زیادہ گنہگار بے نمازی ہے، لانتی اور لچے لفنگے سے زیادہ گنہگار بے نمازی ہے۔ فرمایا سود خور سے بڑا گنہگار بے نمازی ہے، فرمایا قاتل سے بھی بڑا گنہگار بے نمازی ہے۔ اب میں نہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، یا اللہ کا قرآن ہے یا میرے آقا کا فرمان ہے۔ اب میں مختصر کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا۔ جو بے نمازی ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جائے گا کہ فلاں بندہ بے نمازی ہے، لہذا یہ ڈیرا اس کا ہے۔ ہر بندے کے گھر پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب۔ فرمایا جو بے نمازی ہیں ان کا نام جہنم کے دروازے پر۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس ایک عورت آ جاتی ہے، عورت آ جاتی ہے، ہاتھ باندھے کھڑی ہے، عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی، روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے ظلم کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اے اللہ کے نبی کوئی میرے لیے وسیلہ بنا دو، میری توبہ قبول ہو جائے، میں بڑی گنہگار ہوں، میں بڑی پاپن ہوں، مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی بول کیا گناہ کیا ہے؟ اب توجہ چاہوں گا، جہاں تک آواز باہر بھی جا رہی ہے، خواتین بھی سن رہی ہیں، وہ بھی توجہ کریں، میرے مرد بھی بھائی توجہ کریں، اور یہ پیغام گھروں میں بھی پہنچانا ہے۔ اب بھی روتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے نبی میرے لیے توبہ کا سامان کرے، میری بخشش ہو جائے، میں بہت بڑی پاپن ہوں، میں بڑی بدکار ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی بول کیا گناہ کر بیٹھی ہے؟ اب بی بی عرض کرتی ہے، روتے روتے فریاد کرتی ہے، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام میں نے پہلے تو زنا کیا ہے، میں نے برائی کی ہے، زنا کیا ہے، پھر اس سے میرے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا، پھر جب بچہ پیدا ہوا پھر میں نے اس کا گلا دبا کے قتل کر دیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں جو آئے، جلال میں آ کے فرمایا جا دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، چلی جا، کہیں تیرے گناہ کی وجہ سے ہم پہ بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں تیرے گناہ کی وجہ سے ہم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اب بی بی روتے
روتے روتے چیختے چیختے وہاں سے چلی گئی۔ میں تو اللہ کے نبی کو اپنا سہارا سمجھ کے آ گئی تھی تاکہ معافی مل جائے، مگر یہ بھی دروازہ میرے لیے بند ہو گیا۔ اب روتے روتے جو واپس لوٹی عورت نکلی تو رب نے فرمایا جبرائیل، عرض کی مولا حکم فرمایا جلدی کر میرے موسیٰ کے پاس چلا جا، جا کے میرا سلام بھی کہہ دے، میرا پیغام بھی کہہ دے۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے دعا سلام ہوئی۔ دعا سلام کرنے کے بعد عرض کی اے اللہ کے نبی موسیٰ یہ بتائیے یہ عورت کیوں آئی تھی، سارا واقعہ سنا دیا اور عرض کرنے لگے اس عورت کو بھیجا کیوں تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنی بدکار میں ڈر گیا کہیں اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہم پہ بھی عذاب نہ آ جائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے کلیم موسیٰ، میرے رب نے فرمایا ہے اس عورت کو واپس بلایا جائے، اس عورت کو واپس بلایا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں؟ فرمایا اس سے بڑا کوئی اور گنہگار ہے، یہ تو چھوٹی گنہگار ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا جبرائیل بتاؤ اس سے بڑا گنہگار کون ہے، تو جبرائیل امین علیہ السلام بول کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم، میرا رب فرماتا ہے یہ عورت گنہگار ہے، مگر یاد رکھو اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جو بے نمازی ہے۔ فرمایا اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جو بے نمازی ہے۔ دوستو غور کرو، اس نے زنا کیا ہے، پھر حرام بچے کو جنم دیا ہے، پھر اس کا قتل کیا ہے۔ رب نے فرمایا یہ گناہ چھوٹا ہے اور بے نمازی اس سے بڑا گنہگار ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، میری ماؤں بہنوں ذرا توجہ کرو، ہم یوں ہی دنیا کی غفلت میں نماز کو چھوڑ جاتے ہیں، نماز کو ترک کر جاتے ہیں، اس کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ یہ نماز کیا ہے؟ فرمایا تم نماز کو ہلکا نہ جانو، اگر ہلکا جانو گے کافر ہو جاؤ گے، جان بوجھ کے چھوڑو گے کافر ہو جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کھلم کھلا کفر کرتا ہے۔ فرمایا وہ کھلا کفر کرتا ہے جو جان کے نماز چھوڑتا ہے۔ فرمایا ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، رب مان جائے گا سر کو جھکا کے دیکھ، رب مان جائے گا سر کو جھکا کے دیکھ۔ فرمایا یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا، یہ اولاد، یہ ایک فتنہ ہے، اس کے فتنے میں پڑھ کے اپنے رب کو نہ بھول جانا، کیونکہ یہ اولاد بھی تیری قبر میں نہیں آئے گی، یہ مال بھی تیری قبر میں نہیں آئے گا، یہ مال بھی یہاں رہ جائے گا، اولاد بھی یہاں رہ جائے گی، بلکہ یہی اولاد یہ کہے گی جلدی کرو بابا کا جنازہ اٹھاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، جلدی کرو مہمان بڑی دور سے آئے ہیں انہوں نے واپس جانا ہے، بابا کو جلدی لے جاؤ میرے یار بڑی دور سے آئے ہیں۔ ارے یہی باپ یہی ماں اس وقت عزیزوں کے سامنے غیر ہو جائیں گے، اولاد جلدی جلدی نکالے گی، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اب کمزور ہو جائیں،
اب کھانسی آنا شروع ہو جائے، روز دوائی لانی پڑے، بچے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرتے دعا کرو اللہ اماں نو پردہ دے دے وے، اللہ اماں کو اپنے پاس بلا لے، ابا بوڑھے باپ کو اپنے پاس بلا لے۔ روز اس کی خاطر ہمارا کام رک جاتا ہے، کام میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے، ہمارے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ اولاد تو یہاں نہیں بنتی ہے، وہاں کون بنے گا؟ اس اولاد کی خاطر اپنے رب کو نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ یہیں رہ جائے گی، یہیں اولاد اپنی نہیں بنتی۔ بڑے بڑے بیٹے دیکھو گے جو باپ اور ماں کے نہیں بنتے، بڑی بڑی بیٹیاں دیکھو گے جس ماں باپ نے اسے 18-20 سال پالا جوان کیا، وہ 1 منٹ میں کسی غیر کے پیچھے ماں باپ کی عزت کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے گزر جاتی ہے۔ اسی طرح بیٹے بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کو پاؤں کے نیچے روند کے گزر جاتے ہیں۔ جو اولاد یہاں کام نہیں آتی ہے وہ کل قبر میں کام نہیں آئے گی۔ فرمایا وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال بھی فتنہ ہے، یہ اولاد بھی فتنہ ہے۔ اس لیے اس اولاد کے پیچھے اپنے رب کو ناراض نہ کرنا، اپنے آقا علیہ السلام کو ناراض نہ کرنا، اور اپنی قبر کو برباد نہ کرنا، اپنی حشر کو برباد نہ کرنا۔ اب ایک اور بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ ٹھٹھا شہر کا واقعہ ہے۔ ٹھٹھا شہر حیدرآباد کراچی کے پاس، ٹھٹھا شہر جہاں لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، اس شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، دل کیا پڑھ لی، دل کیا نہ پڑھی۔ اب اس کے جو دوست تھے وہ اسے نماز کی دعوت دیتے، چلو آؤ بھائی نماز پڑھ لیں۔ وہ آگے سے کہتا بھائی تم اپنی قبر کو سیدھا کرو، میں جانوں میرا خدا جانے، تم کون ہوتے ہو مجھے نماز کے لیے اٹھانے والے، جگانے والے، کہنے والے؟ جو اس کے منہ میں آیا وہ کہتا گیا کہ تو نے نماز کے لیے مجھے کیوں کہا ہے؟ وہ دوستوں سے لڑ پڑا، برا بھلا کہا، نماز کو ہلکا جانا، نماز کو ہلکا جانا، کوئی نماز کو اہمیت نہ دی، کوئی نماز کا مقام نہ سمجھا۔ اب جو کچھ منہ میں آیا کہہ دیا، بیمار ہو گیا، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، فرمایا میں اکیلا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، اور میں بے نیاز ہوں، میں جو چاہوں کرتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، مجھ پہ کسی کا زور نہیں، کسی کی پاور نہیں، میں جو چاہوں، میں عاجز نہیں ہوں، میں قادر ہوں، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ مختصر عزیزان محترم بیمار ہو گیا، اب 3 دن تک وہ بیمار ہوا۔ اب بیماری کی حالت کیا، ذرا غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ یہ وہ نمازی ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، یہ وہ بے نمازی ہے۔ پھر نماز کو ہلکا جانتا ہے، پھر نماز کی قدر نہیں کرتا ہے۔ یہ ٹھٹھا شہر کا واقعہ ہے۔ اب بیمار ہو گیا، بیمار کیسا ہوا؟ اب اس کے منہ سے پخانہ نکلنا شروع ہو گیا، وہ رستہ بند ہو گیا جو رستہ پخانے کا تھا، اللہ نے اسے بند کر دیا۔ اب منہ سے پخانا شروع ہو گیا، پیشاب آنا شروع ہو گیا۔ اب لوگ آتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، الٹیاں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی قریب نہیں آتا، اپنے بیگانے کوئی بھی قریب نہیں آ رہے، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 3 دن اسی
بیماری میں مبتلا رہا. اب اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اسی زبان سے اسی منہ سے اس نے نماز کی توہین کی تھی. نماز جس نے نماز کی دعوت دی اسے برا بھلا کہا, نماز کی بھی توہین کی, نماز کی دعوت دینے والے کی توہین کی. اللہ نے فرمایا پھر دیکھ, جس منہ سے تو نے بکواس کی ہے, جس منہ سے تو نے میری نماز کو برا بھلا کہا, جس منہ سے تو نے نماز کی دعوت دینے والے کو برا بھلا کہا ہے, اب اسی منہ سے میں تجھے سزا دوں گا. میرے نوجوان بچوں, میرے دوستوں, بزرگوں, ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں, اسے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. اب 3 دن اسی بیماری میں مبتلا رہا. وہ پیشاب والا رستہ بند ہو گیا, اب منہ سے پخانہ ہو رہا ہے, اب منہ سے پیشاب ہو رہا ہے. اب اسی بیماری میں 3 دن رہا, اس کے بعد موت آئی, مر گیا. ماں بھی روتی ہے, باپ بھی روتا ہے, بہنیں بھی رو رہی ہیں, مولا یہ عذاب کیوں آ گیا ہے. ماں بھی فریاد کرتی ہے, مولا میرے بچے پہ عذاب کیوں آ گیا ہے. باپ چیختا ہے, لوگوں سے منہ چھپا رہا ہے, ماں منہ چھپا رہی ہے, بہنیں منہ چھپا رہی ہیں. یہ فلاں کا بھائی ہے, اس کے منہ سے یہ غلاظت نکل رہی ہے. عورتیں کہتی ہیں یہ فلاں عورت کا بیٹا ہے, اس کے منہ سے غلاظت نکل رہی. اب لوگ کہتے ہیں یہ فلاں مرد کا بیٹا ہے, منہ سے غلاظت نکل رہی ہے. اسی بیماری میں مر گیا. اولاد بھی, بہن بھائی بھی رو رہے ہیں, ماں باپ بھی رو رہے ہیں, اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. اللہ اللہ کرتے موت آ گئی. جب موت آئی اب لوگوں نے جلدی سے اس کو غسل دیا, اس کو جلدی سے کفن پہنایا. اب اس سے بات اور عجیب ہو گئی. اب جنازہ لے کے جو گھر سے نکلے تو سارے علاقے کے کتوں نے گھیر لیا, سارے علاقے کے کتوں نے اس کی میت کو گھیر لیا, جنازے کو گھیر لیا. اب جنازے کو گھیر کے کتے جنازہ آگے نہیں جانے دے رہے, کتوں نے جنازے کو روک لیا. ایک کتا ہوتا تو اور بات تھی, 2 ہوتے تو اور بات تھی. سارے علاقے کے کتے آ گئے. اب وہ کتے آئے ہیں, کتے کیوں آئے ہیں؟ جو اللہ کی نماز کو بھونکے وہ مجھ سے بھی بڑا کتا ہے. اب اس بات کو یاد رکھنا, مجھے اگر بھول جاؤں تو یاد کرانا. یہاں پہ میں عرض کر دیتا ہوں, رب العالمین نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے, میرا ذکر کرتی ہے. اب اسی طرح میں اشارہ مختصر دیتا ہوں. اونٹ بولتا ہے, عرض کرتا ہے سبحان اللہ, یا اللہ تیری ذات پاک ہے, تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے, تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. تو پاک ہے, تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا, گدھا نہیں بنایا. اب گدھا بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی پاکیت کرتا ہے. سبحان اللہ, مولا تیری ذات پاک ہے, تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا ہے, کتا نہیں بنایا. تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا ہے, کتا نہیں بنایا. اب کتا بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, عرض کرتا ہے سبحان اللہ, مولا تیری ذات پاک ہے, تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا ہے, خنزیر نہیں بنایا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتا بنایا ہے, خنزیر نہیں بنایا. اب خنزیر بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, عرض کرتا ہے سبحان اللہ, مولا تیری ذات پاک ہے, تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے. اب توجہ سے جملہ سن لینا. خنزیر عرض کرتا ہے سبحان اللہ, مولا تیری ذات پاک ہے, تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے اور بے نمازی نہیں بنایا ہے. مولا تیرا شکر ہے تو نے
خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا، خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ اب جنازے کو کتوں نے گھیر لیا ہے، اب لوگ کلہاڑیاں، ڈانگیں، ڈنڈے سوٹے لے کے نکل آئے ہیں۔ اب کتوں کو ادھر کتوں کو سنبھالے یا جنازہ سنبھالے، اب وہ چھلانگیں لگاتے ہیں میت کو کھینچنے کے لیے، کفن کو پھاڑنے کے لیے۔ اب غور کیجئے، یہ وہ بندہ ہے جو جس نے نماز کو برا بھلا کہا، کبھی پڑھ لیتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ اسی سے اندازہ کرنا جو بے نمازی ہے اس کو کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اب جنازے کو بڑی مشکل سے قبرستان تک لے گئے، اب لوگ ڈنڈے سوٹے ڈانگے اور لے کے کتوں کو مار رہے ہیں، کلہاڑیاں لے کے۔ مختصر یہ بڑی مشکل سے وہ قبرستان تک پہنچے۔ اب قبرستان میں گئے، اب جلدی جلدی انہوں نے قبر میں دفن کیا، مٹی ڈالی۔ جب دعا مانگ کے نکلنے لگے، میرے نوجوانوں توجہ سے سن لو اور اپنے آپ کو غفلت سے نکال دو۔ یہ دنیا ایک جھوٹ، دھوکہ، فراڈ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک کھیل تماشا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ لوگ قبر میں مٹی ڈالی، دعا کی، دعا کرنے کے بعد جب واپس ہوئے ہیں، کتوں نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ اب کتوں نے اس قبر کو کھودنا شروع کر دیا ہے۔ اب لوگ پھر واپس مڑے ہیں، اب کتوں کو مارتے ہیں۔ اب جو اس نوجوان کا باپ تھا، یہ وہ واقعہ ہے جو صحافیوں نے رپورٹ کیا، اخباروں کے اندر اس واقعہ کو چھاپا گیا، تصویریں بنا کے لگائی گئی کہ دیکھو دنیا والوں، جو نماز کی توہین کرے، جو نماز کو برا بھلا کہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ اب مختصر یہ کہ اس کا باپ چیخے مارتا ہے، بیٹے کی قبر پہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اس میں ایک اللہ کا نیک بندہ جو 5 وقت کا نمازی تھا کہنے لگا تم قبر پر پہرا دو، میں جاتا ہوں۔ اور ٹھٹھا کی جامع مسجد کے مفتی عبداللطیف صاحب بہت نیک آدمی، بڑے اللہ کے پیارے بندے، متقی پرہیزگار تھے۔ میں نے بھی گنہگار نے ان کی کئی بار زیارت کی، اس اللہ کے بندے کی۔ اب اس کے پاس بندہ چلا گیا، جا کے کہتا ہے بابا جی اس طرح ہوا تھا، ایک نوجوان تھا، نوجوانوں نے اسے کہا آؤ ہمارے بھائی نماز پڑھنے چلیں، تو اس نے کہا جاؤ تم اپنی نمازیں پڑھتے رہو، تم جانو تمہاری نماز جانے، تم اپنی قبر کو سیدھا کرو، میں پڑھوں نہ پڑھوں تسی ماں میں لگ دے ہو۔ ویسے آرا وغیرہ جو کچھ اس نے کہا سنا دیا۔ اب اس کے ساتھ پہلے تو کتوں بیماری لگ گئی، منہ سے غلاظت نکلنا شروع ہو گئی، پھر کتوں نے جنازے کو گھیر لیا۔ جب دفن کر دیا، اب کتوں نے قبر کو اکھاڑنا شروع کر دیا، کھودنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں کوئی فتویٰ دیا جائے، ہمیں کوئی بتایا جائے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مختصر یہ مفتی صاحب نے فتویٰ لکھا، فرمایا جاؤ اس کی قبر کو کھولو، کیونکہ اللہ تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہے، اللہ دنیا کو عبرت دکھانا چاہتا ہے، دنیا کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، جاؤ اس کی قبر کو کھولو۔ اب فتویٰ لکھ کے دے دیا۔ وہ شخص تھانے میں گیا، تھانے دار سے بات کی، بات کرنے کے بعد تھانے دار نے بٹھایا، اپنی گاڑی نکالی، کچھ بندوں کو ساتھ لیا، صحافیوں کو بلایا، بلانے کے بعد جب قبر میں گئے، اب قبر میں جب پہنچ گئے، اب قبر کو کھولا جا رہا ہے، اب قبر کھل رہی ہے۔ اب یہ جملے آپ نے ضائع نہیں کرنے، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اب جب قبر کو کھولا گیا، اس قبر کے اندر نوجوان کی لاش نہیں تھی، ایک خنزیر پڑا ہوا تھا۔ ابھی کوئی دن مہینے نہیں گزرے، ابھی تازہ قبر ہے، تازہ قبر میں ایک انسان کو، نوجوان کو دفن کیا ہے، ابھی 1 2 یا 4 5 گھنٹے گزرے ہیں،
حالت کو اللہ نے بدل دیا، فرمایا جو بے نمازی ہے وہ یہ صورت والا ہے۔ اب اس سے سبق کیا مل رہا ہے؟ دفن کیا تھا ایک انسان کا بچہ، مگر نکل کیا رہا ہے؟ خنزیر کا بچہ۔ دفن کیا ہے انسان کا بچہ، نکل رہا ہے خنزیر کا بچہ۔ یہ وہ ہے جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، وہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا، جو نہیں پڑھتے وہ کتنے بڑے خنزیر بن جائیں گے۔ اس پہ غور کرو، وہ کتنے بڑے خنزیر ہو جائیں گے۔ حدیثیں میں نے سنا دی، آپ کو اشارے بھی دے دیے ہیں، خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اب اور مختصر کر دیتا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں کرنے والے میرے بھائیوں ذرا توجہ سے سن لو، اور اگر سن رہے ہو آپ نمازی ہو تو ان تک بھی پیغام پہنچا دینا جو 11ویں پہ 11ویں ٹھا 11ویں مگر نماز ایک نہیں پڑھتے، میلاد کرتے ہیں مگر نماز ایک نہیں پڑھتے ہیں۔ اب اس کو غور سے سن لیجئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں 11ویں کر لی تو ہم بخشے گئے، میلاد کر لیا تو ہم بخشے گئے۔ جس آقا کا میلاد کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں بے نمازی کھلم کھلا کفر کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس آقا کا میلاد کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اب آگے چلیے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بے نمازی اگر قرض مانگے اسے قرض نہ دیا جائے، اسے قرض نہ دیا جائے، کیونکہ جو رب کا ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی ادا نہیں کرے گا۔ آگے ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسے توجہ سے آپ سن لیجئے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، کیوں اگر اس کو دفن کیا جاتا ہے 40 بندے اس کے دائیں، 40 بائیں، 40 نیچے پاؤں کی طرف، 40 سر کی طرف، فرمائے یہ 40 بندے دائیں بائیں اوپر و نیچے والے اس کی نحوست کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ 40 دائیں بائیں آگے پیچھے والے اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی وہ ہے، خنزیر بھی اللہ سے عرض کرتا ہے مولا اس بے نمازی سے مجھے دور رکھنا۔ خنزیر کہتا ہے مولا بے نمازی کا چہرہ میرے سامنے نہ آئے، مولا مجھے اپنی پناہ نصیب فرما۔ اس خنزیر کہتا ہے بے نمازی اور میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے، خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ دوستو غور کرو کہ جو بے نمازی ہے ہر چیز اس سے دور بھاگتی ہے، ہر چیز، کتا بھی بے نمازی سے نفرت کرتا ہے، گدھا بھی بے نمازی سے نفرت کرتا ہے، اونٹ بھی بے نمازی سے نفرت کرتا ہے، اور سور خنزیر بھی بے نمازی سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں نفرت کرتا ہے؟ اس لیے کہ تو رب کا وفادار نہیں ہے، تو مجھ سے بھی زیادہ پلیت ہے۔ اب بندہ نہ خود نماز پڑھے، نہ بیوی بچوں کو لگائے، ان کے لیے عیاشی کے سامان تو سارے کرے، گیس کا بل بھی دیتا ہے بچوں کی خاطر،
پانی کا بل بھی دیتا ہے بچوں کی خاطر، بتی کا بل بھی دیتا ہے بچوں کی خاطر، کیبل کا بل بھی دیتا ہے بچوں کی خاطر، نیٹ کی فیس بھی دیتا ہے بچوں کی خاطر، اور سارے انتظامات اپنے بیوی بچوں کی خاطر کرتا ہے۔ ارے پگلے تو ان کو نماز کا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ سارا کچھ ان کی تو ساری مانتا ہے، اپنی ایک کیوں نہیں منوا سکتا؟ یہ تب منوائے گا جب بندہ خود نمازی ہوگا، جو خود مرد بے نمازی ہوگا۔ وہ کیسے کہے گا بیگم نماز پڑھو؟ وہ کیسے کہے گا بیٹی نماز پڑھو؟ وہ کیسے کہے گا بیٹا نماز پڑھو؟ کیونکہ خود بے نمازی ہے، ان کو نماز۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے، اسے نماز پہ لگاؤ۔ 7 سال کا ہو جائے نماز پہ لگاؤ، 10 سال کا ہو جائے تھپڑ مار کے نماز پڑھاؤ۔ آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، فرمایا اگر بیوی سے غلطی ہو جائے اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، ظلم نہ کرنا، مارنا نہ۔ اگر تمہیں مارنے کی نوبت بھی آئے تو مسواک سے مار لینا۔ اب مسواک ایک گٹھ کی، ایک بالشت کی ہوتی ہے، فرمایا اگر اس کو مارنا پڑے تو ایک گٹھ کی مسواک سے مارنا، تمہاری عادت بھی تو پوری ہو جائے گی، سزا بھی ہو جائے گی۔ مگر نماز کے لیے فرمایا جو 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ ماں باپ سے حکم ہے 10 سال کا بیٹا ہو گیا اسے مار کے نماز پڑھاؤ، اور فرمایا جب 10 سال کا بیٹا ہو جائے اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ اب اس کو ذہن میں رکھ لینا، 10 سال کا بیٹا ہو جائے بستر علیحدہ کر دو، 10 سال کی بیٹی ہو جائے بستر علیحدہ کر دو۔ فرمایا 10 سال کی بیٹی ہے، اب وہ بھائی کے ساتھ نہیں سو سکتی، اپنے باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، بستر علیحدہ۔ 10 سال کا بیٹا ہو گیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا، اپنی بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا، بستر علیحدہ۔ فرمایا اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اس کا بستر علیحدہ کر دو اور نماز اسے مار کے پڑھاؤ۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے دوستو کل قیامت کا دن ہوگا۔ ٹائم ہو گیا، معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں چلا، میری گھڑی خراب تھی، ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے اس سے آگے کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق